وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ سے گھڑ دیا جائے اس کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ذریعے اس کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دیا جائے، کوئی شاعر ہو جو یہ کلام پیش کر دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدی، کیونکہ نبی جب یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو بلاغت تو اس میں بلا کی ہے، یہ عجیب آیتیں، مشرکین بڑے ہل جاتے تھے اندر سے۔ قرآن کہتا تھا من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جس نے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیا، کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے جو سیدھا راستہ دکھائے۔ تو مشرکین کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا، وسوسہ آ سکتا تھا، اور ہر دھرمی میں بھی یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے، بڑا زبردست خوبصورت کلام کرتے ہیں، ہمارے سامنے دلائل کے انبار لگاتے ہیں، تو یہ بڑے بہترین شاعر ہیں، بڑی بلاغت ہے ان کے کلام میں، گھڑ لیا انہوں نے۔ تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ یہ شیطان تمہیں خدا کے کلام سے ہٹا رہا ہے، اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، اور تم اب جب تمہارے پاس دلائل سے جواب نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو، یہ اللہ کا نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا گیا ہو، ولیکن تصدیق الذی، یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ گڑی ہوئی بات ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، پچھلوں کی نقل نہیں ہوتی وہ، تو تورات کا بھی یہی مضمون ہے، انجیل کا بھی یہی مضمون ہے، اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھنا ہوتا نا تو اس کی آیتیں میچ کیوں کر رہی ہوتی ہیں تورات اور انجیل سے؟ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں ہندوستان میں، خطبات بہاولپور کے نام، ڈاکٹر حمید اللہ، ان کی بڑی ریسرچ ہے آسمانی کتابوں پہ بھی، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے بڑے زبردست لیکچرز ہیں، میں نے بچپن میں پڑھے تھے وہ۔ ان کی دنیا میں ٹریولنگ بہت ہے، انہوں نے تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے مقالے میں لکھی ہے کہ آج دنیا بھی اس پر حیران ہے کہ قرآن، تورات اور انجیل، ان میں ان کا جو انداز بیان ہے نا وہ سیم ہے، حالانکہ تورات کہاں نازل ہو رہی ہے؟ ارض شام میں، اور عیسائیوں اور یہودیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک تھا ہی نہیں۔ عربوں سے، جو مکہ کے عرب ہیں نا، مدینہ میں تو پھر بھی تھے، مکہ میں سے تو ان کا اہل کتاب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن مکہ کا ایک یتیم بالکل اسی انداز سے کلام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کر چکے ہیں اور جو عیسیٰ روح اللہ کر چکے ہیں۔ تو یہ خود قرآن کے لیے قرآن کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ولیکن تصدیق الذی، یہ تو ان مضامین کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، سیم مضامین ہے، تو جیسے وہ اللہ کی کتاب تھی یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور اس میں ضروری احکام ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نبی نے یہ کلام گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ گھڑنے پر تو کوئی تم پہ پابندی نہیں ہے نا، تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ، لوگ متاثر ہوں گے، تم بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دو۔ وادعوا من استطعتم، اور تمہارا تو دعویٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بنا لیا ہے، ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سارے شعراء کو اکٹھا کر لو، سارے خطیبوں کو جمع کر لو، اللہ کے علاوہ جو تمہیں ملتی ہے مخلوق لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے بل کذبوا، اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کو دلائل سے لگاؤ کہ یہ جھوٹا کلام ہے، نا 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 نا، اصل بات یہ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان کے علم میں اس کا احاطہ ہی نہیں کیا ہے، انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی ہے، غور و فکر ہی نہیں کیا ہے، گمان سے بس انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ لما یاتہم تاویلہ، انہوں نے اس انکار کا انجام بھی نہیں دیکھا، وہ آیا ہی نہیں، ان کو سزا ملی نہیں اب تک، اس لیے جب لاؤبالی پن میں انکار کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ اب ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اے مشرکین عرب، اے مشرکین مکہ، تم قرآن کا انکار مت کرو۔ کیوں؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالمین کا انجام پھر کیسا ہوا، تو تمہارا بھی پھر وہی انجام ہو سکتا ہے۔ تو دلائل سے تو اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے رد کر دے، نا نا نا، تمہیں غور و فکر کر کے ایمان لانا پڑے گا۔ پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، سب ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، اتنی واضح آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اور لاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں لے کر آئیں گے۔ تو آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، یہ لالچ نہیں رکھنی کہ سارے مسلمان ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، جو مفسد لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، خود ہی نمٹ لے گا ان سے۔ یہ ہمارا جناب رکوع نمبر 4 اور 9 تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا۔ میں انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت میں ہمیں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی صفات ہیں، آسمان سے رزق برساتا ہے۔ دیکھیں قرآن کا جو دلائل کا انداز ہے وہ منطقیانہ نہیں ہے، وہ نیچرل ہے۔ تو نیچرل یہی ہے کہ قرآن اس کائنات میں ہونے والے تغیرات کو بیان کرتا ہے کہ یہ خود بخود کیسے ممکن ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتے، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ تو مشرکین کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے اللہ کا تعارف، اور پھر نفی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کر رہا ہے تو پھر ان معبودوں کو تم کیوں پوجتے ہو۔ تو پہلا مضمون تو اس کا توحید ہوا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا پکارا بھی اسی کو جائے گا اور عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا۔ مشرکین جو شرک کرتے تھے ان کی میں بھی اتنی کھوپڑی تھی کہ خود بخود کائنات پیدا نہیں ہو سکتی، تو وہ یہ مانتے تھے کہ فرسٹ ٹائم اللہ نے پیدا کیا۔ اختلاف اس میں کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہوگا کہ نہیں، یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو آج کا جو ملحد ہے وہ بالکل ہی بے عقل ہے، وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود خالق ہے، یعنی کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا۔ یہ تو پاگلوں والی بات ہے بالکل۔ اچھا یہ بھی خوب سمجھ لیں، جو ملحد کہتے ہیں نا کوئی خدا نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا خدا نہیں ہے، وہ اس کائنات ہی کو کریٹر مان رہا ہے، یعنی اس مادی چیز جو کچھ ہونے میں کسی طاقت کی محتاج ہے، اس محتاج ہی کو کریٹر قرار دے دیا، تو کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں بتایا کہ فرسٹ ٹائم بھی وہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اور تیسری بات، ہم فالو کس کو کریں، اس کا بھی ان آیتوں میں اللہ نے جواب دیا کہ آفامن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ یہ آیت تو رٹا لگا کے یاد کر لیں، یہ آج مغربی کلچر پہ بہت صادق آتی ہے۔ مشرکین مکہ کسی کلچر کو فالو نہیں کرتے تھے، مشرکین مکہ اپنے ہی باپ دادا کے گڑھے ہوئے مذہبی غلط نظریات کو فالو کرتے تھے۔ اس پہ قرآن نے یہ کہا کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو اس کو فالو کیا جائے گا، یا جو ہدایت دیتا ہو اس کو فالو کیا جائے گا۔ آج بھی یہ بات دنیا پہ صادق آتی ہے کہ دنیا میں مجھے بتاؤ قرآن کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ جس نے قرآن میں آیتیں نازل کی، آپ کو ہدایت ملے گی کہاں؟ جو مغربی ممالک جو اپنے آپ کو اتنے بڑے فنٹر سمجھتے ہیں، دنیا کی ذہین ترین اور تہذیب یافتہ قومیں سمجھتی ہیں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین سے پریشان ہیں۔ ان کا سسٹم کیسا تباہ و برباد ہو رہا ہے، وہاں پہ کس قسم کے بیہودہ قوانین وہاں رائج ہو رہے ہیں۔ یعنی جو چیز ان کی قوم میں شامل ہو جائے نا، کلچر کا حصہ بن جائے، وہی قانون بن کے اسمبلیوں میں پاس ہو جاتی ہے۔ تو جو برائی معاشرے میں پھیل جائے گی وہ قانون بن کے پاس ہو جائے گی۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے وہ تو خود گائیڈنس کے محتاج ہیں، اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ فالو ان کو کر رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی فالو صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا، کیونکہ آپ قرآن کے الحم سے لے کے والناس تک اگر احکام دیکھیں تو آپ کو نیچر کے قریب نظر آئیں گے۔ قرآن صفائی کی تعلیم دے رہا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یا ایھا النبی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ کھاؤ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ ہو۔ تو ہر چیز میں پاکیزگی جھلک رہی ہے، اس میں طہارت جھلک رہی ہے۔ تو اس لیے یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ یورپ کے پاس، اہل مغرب اقوام کے پاس، ان لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بھلا جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو فالو کرو، یا جو خود لوگوں کو ہدایت دے رہے جیسے کہ اللہ۔ تو ظاہر ہے اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں۔ اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے احکام تمہیں نبی بتائیں گے، لہذا نبی جیسا کر رہے ہیں اور جیسا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرتے چلے جاؤ۔ تو ہم نبی کی اتباع جو کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اتباع کر سکیں۔ اور وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اس میں ہر باطل کی جو بیس ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگوں کے سیاسی تبصرے یا اوٹ پٹانگ تبصرے، جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی، اور بیٹھ کے آپ دیکھیں نا 4 آدمی جمع ہوں گے تو چاروں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے۔ کسی کے پاس کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر باطل کے پیچھے یہی فلسفہ ہوتا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے بات کرنا۔ تو مشرکین عرب بھی اسی بیس پہ برباد ہوئے۔ اور پھر
ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی بلاغت ایسی ہے. اس پر میں بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو قرآن بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اس کا مطلب کیا ہے. اس میں پہلے لمبی چوڑی بحث کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو خلاصہ یہی کہ بلاغت میں اس جیسا کلام عرب عاجز آ گئے، کوئی کسی نے جھوٹا کلام بھی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کو پتہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس سے قرآن کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے. ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. یہ ہمارا رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ. آسان رکوع ہے، میں نے بتایا یہ مکی صورت ہے، اس میں زیادہ تر آخرت کی باتیں، جنت جہنم، اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی، بس موٹیویشن ہوتی ہے، آخرت کا خوف دل میں ڈالا جاتا ہے، آخرت کے دلائل دیے جاتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ، اس سے پہلے رکوع میں قرآن نے دلائل دیے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ لو، ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کرو اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جو امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ ایسا کلام کر رہے ہیں کہ تمہارے سارے شاعر اس سے عاجز آ جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی پہ قرآن نے کہا تھا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن گھڑا جا ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو تصدیق کر رہا ہے تورات اور انجیل کی. اس کے مضامین وہی ہیں جو تورات اور انجیل کے ہیں، یہ ایک ہی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو اس طرح پھر توحید کے دلائل دیے تھے پچھلے رکوع میں. ان دلائل کی اتمام حجت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد بھی وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے بحث ختم کر دیں. یہ ظاہر ہے مخصوص قسم کے مشرکین سے خطاب کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی نے پھر ان سے بحث ختم کر کے دوسروں سے شروع کر دی، ان کو سمجھانا شروع کر دیا. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، بلکہ آپ ان کو کیا کہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کریں فَقُلْ، تو آپ کیا کہہ دیں لی عملی، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. کیا مطلب؟ مجھے میرے عمل کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی تبلیغ کرنے دو، تم اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لے کر آؤ، میں زبردستی نہیں کر رہا، لیکن مجھے زبردستی فورس نہ کرو کہ میں تبلیغ نہ کروں. میرے ایک کانسیپٹ ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میری ایک رائے ہے اور میرا ایک عقیدہ ہے، تو میں اس کا پابند ہوں، میں تمہارے عقیدے کا پابند نہیں ہوں. تم اگر بت پرستی کر رہے ہو تو کرتے رہو. انتم بریئون مما اعمل، جیسے میں جو عمل کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو، تم سے نہیں سوال ہوگا اس کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتوں کو کیوں نہیں پوچھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پرچار کیوں کرتے تھے، تو تم اس سے بری ہو، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں بھی اس سے بری ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور باپ دادا کی غلط رسومات میں پیروی کر رہے ہو، تو جیسے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، تو ایسے ہی میں جو کچھ کر رہا ہوں تم بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہو. تو پھر بحث کیسی ہماری؟ یعنی یہ جملہ اصل میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تمہارا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن میرا کانسیپٹ ہے تو میں تمہارا کانسیپٹ قبول کیسے کر لوں؟ اپنی رائے زبردستی مجھ پہ کیوں مسلط کر رہے ہو؟ تو جس نے میری بات پہ یقین کرنا ہوگا کر لے گا، مجھے آزاد چھوڑ دو. جس نے تمہاری بات کو فالو کرنا ہوگا تمہاری بات کو فالو کر لے گا. تو ہم دونوں ایک دوسرے کے عمل کے ذمہ دار تھوڑی ہیں، کیونکہ جب کوئی کسی عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو پھر وہ روکنے کا اہل بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے دفتر میں آپ کا ایک امپلائی ہے، وہ کوئی چوری کرتا ہے تو آپ کا آفس اور آپ کے جو ہے نا وہ باس پہ بات آتی ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ بھائی میں یہاں دفتر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے کیا تو جہاں تم پکڑے جاؤ گے میں بھی پکڑا جاؤں گا. تو ایسے موقع پہ اس باس کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت پہ سختی کرے. تو کوئی بھی ایسا کام جس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہو تو اس دوسرے کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو زبردستی روک لے. لیکن جب اثر نہیں پڑ رہا، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں نا بھائی ہندو اگر مندر میں جا رہا ہے، مسلمان مسجد میں جا رہا ہے، تو آپ نہ کسی کو مندر میں جانے سے روک سکتے ہیں زبردستی، نہ کسی کو مسجد میں جانے سے روک سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے عمل کے ذمہ دار تھوڑی ہیں. میں زبردستی کسی ہندو کا جب مندر سے روکوں گا کہ جب میرا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اگر مندر گیا تو قیامت میں میری ٹھکائی ہوگی، تو ظاہر ہے میری کیوں ٹھکائی ہوگی، وہ جانے، اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا. اور ہندو مجھے مسجد سے جانے سے اس وقت روکے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر میں نے مسلمان کو مسجد جانے دے دیا تو قیامت کے دن میری پکڑائی ہوگی، تو ظاہر ہے کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ بحث ختم کرنے کے لیے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹارچر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، زبردستی آپ کی دعوت میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس خط کو ختم کرنے کا یہ اسلوب قرآن نے اختیار کیا کہ اے نبی اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس عمل سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس عمل سے بری ہو جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قل یا ایھا الکافرون میں تھا نا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ومنہم من یستمعون الیک، یہ تو وہ لوگ تھے جو بات سننا ہی پسند نہیں کر رہے تھے۔ قرآن نے کہا کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں من یستمعون الیک، جو صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے کی حد تک۔ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں لیکن ان پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی مثال بہروں کی ہے، وہ دل کی آنکھیں کھول کے سنتے ہی نہیں ہیں، اوپر سے سن رہے ہوتے ہیں بس۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو غور لگا کے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی غور سے آپ کی طرف انہوں نے کان لگایا ہوا ہے، لیکن ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو ظاہر ہے اس سے نبی اور پریشان ہوتے تھے کہ وہ لوگ جو سن ہی نہیں رہے ان کو ہدایت نہ ملے تو سمجھ میں آتا ہے کچھ ایسے بھی کافر ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ یہ کان لگا کے غور سے بات سن رہے ہیں، تو ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ تو اس کا قرآن نے جواب دیا افانت تسمع الصم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہو؟ بہرا جتنا بھی قریب لے آئے نا کان کو، اس کو پھر بھی سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ دل کی آنکھوں کے لحاظ سے بہرے ہیں، یہ سنتے ہیں اوپر سے، دل میں قبول کرنے کی نیت سے یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگر وہ بہرے ایسے ہوں کہ عقل بھی نہ ان میں۔ بعض دفعہ بہرے کو آپ سناتے ہیں، سنائی نہیں دیتا لیکن عقل سے کام لے کے نا سمجھ جاتا ہے، لپسنگ سے سمجھ جاتا ہے، اشاروں سے سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب اگر بہرا بھی ہے اور عقل بھی کام نہیں کر رہی تو اس بہرے کو بات سمجھانا تو ناممکن ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ جو غیر مسلم، جو ہر دھرم قسم کے غیر مسلم ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہدایت نہ ملنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ان کی مثال ان بہروں کی ہے جن بہروں میں عقل بھی نہیں ہے۔ تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ ان بہروں میں عقل بھی نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے نبی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اب ان کو ہدایت مل جائے گی، مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ظاہر ہے دیکھتا ہے انسان تو سنتا بھی ہے۔ تو قرآن کہہ رہے نا 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 افا انت تہدی العمی، کیا آپ اندھوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا اندھے کو کہاں دکھایا جا سکتا ہے، ہدایت دی جا سکتی ہے کہ یہ سیدھا راستہ؟ اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا بیچارے کو۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ اس اندھے میں بصیرت بھی نہ ہو۔ بعض دفعہ ایک شخص نابینا ہوتا ہے مگر اس میں اللہ نے دل کی آنکھیں ایسی اس کی کھولی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ بھی اشاروں سے اور کچھ اپنی چھٹی حص استعمال کر کے کچھ نہ کچھ ٹریس کر لیتا ہے کہ سامنے والا کیا دکھانا چاہ رہا ہے مجھے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بصیرت کی آنکھیں بھی بند ہو چکی ہیں، تو اس لیے ان کے دیکھنے یا ان کے سننے سے آپ متاثر نہ ہوں۔ اندھے اور بہرے ہیں، اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، یہ خود ان کے اندر یہ عیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فکر ہوتا تھا نا، فکر ہوتی تھی کہ شاید میری دعوت میں کوئی کمی ہے، میرے اخلاص میں شاید کوئی کمی نہ ہو، یا میرے جذبے میں شاید کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو آپ بہت ٹینشن میں آتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کے ذمہ دعوت کا عظیم کام لگایا، اور اللہ نے یہ بھی کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ اے نبی آپ اللہ کا پیغام پہنچائیے، اگر آپ نے پہنچانے میں کمی کی تو پھر اللہ یہی سمجھے گا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ دھمکیاں بھی قرآن میں نازل ہو چکی ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ نبی پہ کیا گزرتی ہوگی، دل پہ آرے چلتے ہوں گے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس لیے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتا ہے کہ یہاں آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، اصل میں سامنے جو مجمع آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے وہ اندھے اور بہرے ہیں، اور ایسے اندھے اور بہرے جن کی نہ بصیرت کی آنکھیں ہیں اور نہ جن کی عقل کام کر رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے لوگوں کو ایسا اندھا بہرا بنا کیوں دیا کہ جن کی عقلوں پہ مہر لگ گئی ہو؟ یہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا یہ کام۔ قرآن میں ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ اسٹیمپ لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے۔ تو اللہ تو نے انسانوں میں ایسے انسان پیدا کیوں کیے جن میں سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی،
عقل ہی ختم ہو گئی، دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی؟ تو اس کا جواب اللہ دے رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، دیکھو اللہ لوگوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ جان کر زبردستی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے اندھا بہرا بنا دیا، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ ہی اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ایسی بدعمالیاں کی ہیں کہ اپنے دل کی حالت کو انہوں نے خود چینج کر دیا ہے۔ ایک حد ہوتی ہے نا، انسان حق کا انکار کرتے کرتے ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، پھر اس میں غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے حق کو قبول کرنے کا۔ آج تو دن رات ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں، لیکن بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی ہے۔ تو وہ خود ان کی بدعمالیاں کر کر کے ایسا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، یہ لوگ خود ظالم ہیں، اپنی حالت انہوں نے خود ایسی کر دی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، آج دنیا میں یہ قیامت کے وقوع کا انکار کر رہے ہیں، دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو نہ ہم مر گئے مٹی ہو کے ختم، تبھی تو شرک کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے سامنے جواب کا احساس ہوتا تو سوچتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت مانیں گے تو دنیا کی لذتیں چھوڑنی پڑیں گی، صحیح عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا، تو جس دنیا کے پیچھے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اس حالت کو اللہ نے یہاں بیان کیا، وہ کیا ہے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو قیامت کے دن جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ایسے ہو جائیں گے گویا کہ یہ دنیا میں رہے ہی نہیں، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر یہ کہ دن کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی ان کو ایسا لگے گا کہ اللہ نے ہمیں زندگی 24 گھنٹے کی بھی نہیں دی۔ یہ مضمون بھی قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، بھائی بتاؤ ہم دنیا میں کتنے دن رہے تھے؟ کوئی کہے گا 1 دن رہے، کوئی کہے گا آدھے دن رہے، یعنی آخرت کا اتنا طویل دن ہوگا نا، اتنی طویل زندگی ہوگی آخرت کی، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی 24 گھنٹے سے بھی کم لگ رہی ہوگی۔ تو اس پہ ان کو حسرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی حیات کے لیے، اتنی چھوٹی سی حیات اور زندگی کو بنانے کے لیے ہم نے اتنی بڑی آخرت کا کیسے سودا کر لیا۔ تو قرآن اس کو کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ایسے ہو جائیں گے گویا رہے ہی نہیں دنیا میں مگر ایک چھوٹی سی گھڑی دن کے وقت کی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، اسی وجہ سے ایک دوسرے سے سوالات بھی کریں گے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار تم بتاؤ ہم دنیا میں کتنے رہے، کیونکہ جب ایک دوسرے سے اپنا غم شیئر کرتے ہیں نا تو حسرت اور بڑھتی ہے، تو وہ غم شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ بتاؤ تم کتنا رہے، وہ کہے گا ہم بھی تھوڑے سے رہے تھے، ہم بھی تھوڑے سے، تو ایک دوسرے کو کہیں گے پہچان کے نا، پہچاننے کے بعد ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یار ہم نے کتنی بڑی حماقت کی ہے کہ اس چھوٹی سی دنیا کے پیچھے ہم نے اتنی بڑی آخرت کو تباہ کر دیا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، واقعی خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ دنیا میں رہ کر آخرت کا انکار کر کے کیا خسارہ کیا؟ چھوٹی سی زندگی کی خاطر اس آخرت کو برباد کر دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور پھر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ آخرت کو مان لیتے تو پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ملتی، کیونکہ آخرت ہی سے کے عقیدے سے ہی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ آخرت کا انکار کر لیا پھر تو وہ گمراہی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اب جب بھی قیامت کی بات آتی تھی، قیامت سے متعلق آیتیں نازل ہوتی، فوراً مشرکین کہہ لیتے بھئی قیامت میں کیوں، ابھی عذاب لے آؤ نا، ابھی عذاب لے آؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تو اللہ نے اس کا جواب نازل کیا کہ اللہ چاہے تو جو آخرت میں عذاب آنا ہے اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی لا سکتا ہے، اور چاہے تو نہیں بھی لا سکتا۔ اور اے نبی آپ جو ان کے درمیان موجود ہیں، اگر ان پر عذاب نہیں بھی آیا تو آپ پر تو وفات آ جائے گی، اللہ آپ کو ان سے ہٹا لے گا، اٹھا لے گا، آپ نے بھی ہمیشہ ان میں نہیں رہنا ہے، لہذا آپ بھی ہمیشہ ان کے تانے نہیں سنیں گے۔ تو اس لیے یا تو اللہ تسلی آپ کو اس طرح سے دے رہا ہے کہ یہ مرے نہ مریں، آپ پر تو موت واقع ہو جائے گی نا، آپ کو اللہ ان سے جدا کر دے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے دے، تو دونوں کام آپ کی تسلی کے لیے۔ اگر ان پر عذاب آ گیا
تو بھی آپ کو تسلی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے عذاب آئے گا, وہ کہتے تھے کہاں ہے عذاب, لاؤ نا. تو ظاہر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلاتے تھے, اس سے آپ کو غم ہوتا تھا کہ اگر نہیں آتا عذاب تو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں, عذاب یعنی اور مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ. تو اللہ نے کہا کہ آپ ہمیشہ ان میں نہیں رہیں گے, آپ کو بھی اللہ اٹھا لے گا, اور یعنی اللہ چاہتا تو ان کو عذاب لائے گا, اس سے بھی آپ کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا, اور اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ عذاب نہ لے کر آئے لیکن آپ کو اٹھا لے. جب آپ کو اٹھا لے گا تو پھر آپ کو یہ تانے سننے کو نہیں ملیں گے. تو دونوں کام آپ کے لیے بہتر ہیں, تو ان دونوں میں زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ لوٹ کر تو انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی موت واقع ہو یا نہ ہو, ان پر عذاب آئے نہ آئے, انجام یہ خود اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھ لیں گے. اس دن فتح آپ ہی کی ہوگی. اس دن آپ ان سے کہیں گے دیکھو جس عذاب کا میں وعدہ کرتا تھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا. تو رزلٹ آپ ہی کے حق میں ہے, لہذا آپ کو غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, اگر ہم چاہیں تو اے نبی ہم دکھا دیں آپ کو وہ بعض عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, ہم آپ کو زندگی میں دکھا سکتے ہیں. أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, یا ہم چاہیں تو آپ کو وفات دے کے اپنے پاس بلا سکتے ہیں. لیکن فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, لوٹنا ان سب نے ہماری ہی طرف ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ, پھر اللہ گواہ ہے ان تمام اعمال پر جو یہ کر رہے ہیں, تو اس کے حساب سے اللہ سزا دے دے گا. تو قیامت کے دن بالآخر فتح آپ ہی کی ہوگی, آپ کے سارے دعوے سچے ثابت ہو جائیں گے. تو آپ غم نہ کریں. اور اگلی آیت میں کیا کہا کہ رہا یہ مسئلہ کہ یعنی یہ جو مان رہے ہیں نا کہ عذاب نہیں آئے گا, تو اس کا قرآن نے اگلی آیت میں اور واضح انداز میں جواب دیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا کرتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, جب وہ رسول آ جاتا ہے, قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو اس امت کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا, جتنا گناہ ہوتا ہے ویسی ہی سزا ان کو دے دی جاتی ہے. تو یہ فیصلہ ان کے درمیان جو کر دیا جاتا ہے یہ کبھی رسول کی زندگی میں ہوتا ہے, کبھی رسول کی دنیا سے جانے کے بعد ہوتا ہے. تو اے نبی آپ بھی تسلی رکھیے, آپ کو اللہ نے ایک امت کی طرف رسول بنا کے بھیج دیا, تو اب ان کا فیصلہ بھی اللہ کر دے گا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فیصلہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے, اور اللہ نے کر دیا. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, لیکن قرآن کی اور دیگر آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں رسول نہیں آیا. قَدْ جَاءَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ, قرآن میں ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت وقفے کے بعد آئے ہیں, تو بیچ میں کتنی قومیں ایسے گزری ہیں جن میں رسول نہیں آیا. تو اس لیے علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں اس آیت کے. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہاں امت سے مراد ہے کوئی مخصوص قوم مراد نہیں ہے, بلکہ بعض امتیں تو ایسی ہیں جن میں براہ راست رسول آئے, اور بعض ایسی ہیں کہ وہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کی اولادیں پیدا ہوتی رہیں تو وہ بعد والے بھی اسی رسول کے پابند تھے. مثال کے طور پر آج کتنی ساری قومیں ہیں, امریکن بھی ایک قوم ہے, پاکستانی بھی ہیں, اور انڈین بھی ہیں, افغانی بھی ہیں, کتنی قومیں ہیں, لیکن ہم سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حالانکہ وہ تو ہم میں نہیں آئے, لیکن کیا مطلب آنے کا کہ رسول جب 1400 سال پہلے آئے تو ان کی شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے, تو یہ تمام کے تمام انسان یہ ایک ہی امت ہیں, یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امتی کہلائیں گے یہ سارے کے سارے. تو اس معنی میں اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل کے جو ہمارے نبی تک جتنے پیغمبر تھے, جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے, وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پابند تھے, ان کی شریعت کے. تو ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا اس سے لِكُلِّ أُمَّةٍ سے مراد مخصوص قسم کی امتیں, وہ امت جس کو اللہ نے شریعت کے تفصیلی احکام کا مکلف بنانا چاہا. ایسی امتوں میں سے ہر امت میں رسول آیا. کچھ امتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے تفصیلی احکام کا مکلف بنانا ہی نہیں چاہا, جیسے کہ یہ مسئلہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں کو نہ پیغمبر خود آئے نہ پیغمبر کی تعلیمات وہاں پہنچیں. آج بھی دنیا میں ہو سکتا ہے بہت سارے علاقوں میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہی نہ ہو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں
جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان سے شریعت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان سے صرف عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ توحید کا عقیدہ یہ عقل سے ثابت ہے، باقی کسی چیز کا ان سے سوال نہیں ہوگا۔ تو پھر اس آیت پر اشکال ہوگا کہ اللہ تو کہتے ہیں میں نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، جب ہر امت میں رسول ہے تو پھر ایسی قومیں بھی تو دنیا میں ہیں جن سے یعنی شریعت کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان تک رسول کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اس یہاں امت سے وہ امت مراد ہے جن کو اللہ شرعی احکام کا مکلف بنانا چاہتا ہے، تو ان سے پھر پوری شریعت کی بھی یعنی ان سے سوال ہوگا، شریعت کے دیگر احکام کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اس سب چیزوں کا ان سے سوال ہوگا۔ تو پھر اس سے تمام امتیں مراد نہیں ہیں، مخصوص قسم کی امتیں جن میں رسول کی تعلیمات پہنچیں۔ تو یہ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ خیر خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب بھی رسول آتے ہیں یا ان کی تعلیمات پہنچتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ دنیا میں دلائل کی دنیا میں کرتے ہیں اور آخرت میں پریکٹیکلی کر دیں گے۔ دنیا میں دلائل کی دنیا میں کیسے؟ یعنی دلائل سے، حجت سے اللہ تعالیٰ باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیتے ہیں، اس طرح سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور عملی فیصلہ وہ بہرحال قیامت کے دن ہوگا، جس میں نافرمانوں کو سزا اور فرمانبرداروں کو جزا دی جائے گی۔ قل ارأیتم ان اتاکم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ تم کہہ رہے ہو کب قیامت آئے گی، کب وعدہ پورا ہوگا، تو میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں، میں تو بشر ہوں، بشر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے نا اس کو تو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اسے پتہ ہے کل یہ ہو جائے گا تو پہلے سے ہی احتیاط کر لو، جبکہ میں تو تم دیکھ رہے ہو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب مجھے فیوچر کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ علم غیب کی نفی، تو جب میرے پاس علم ہی نہیں ہے تو مجھے کیا پتا کہ کب قیامت آئے گی۔ الا ماشاء اللہ، ہاں اتنا مالک ہوں جتنا اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ وہ اسباب کے درجے میں تو کچھ نہ کچھ اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا ہوا ہوتا ہے، تو جتنا انسانوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہی میرے پاس بھی ہیں، اس سے زیادہ میں مالک نہیں ہوں۔ لکل امت اجل، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس کو مہلت نہیں دیتے۔ اذا جاء اجلهم، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر ایک سیکنڈ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو، بار بار کہہ رہے ہو کب آئے گا کب آئے گا، تو یہ سوال ہی اس لیے پوچھتے تھے کہ جلدی کیوں نہیں آ رہا۔ تو اے نبی آپ ان کو بتائیے کہ بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ کا واقعی میں عذاب دن میں یا رات میں کسی ٹائم پہ آ جائے تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو بتاؤ مجرم لوگ کس چیز کی جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر میں تم سے پوچھوں گا اس کی جلدی میں چاہ رہے تھے تم؟ تو اس بات کا بھی تو خطرہ ہے کہ ابھی آ جائے، ٹھیک ہے اصل وعدہ تو قیامت کا ہے، لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ پہلے ہی دے دے۔ تو پھر اس بات سے تمہیں ڈرنا چاہیے کہ واقعی میں اگر آ گیا تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ یار یہ مجرم لوگ تم کس چیز کی جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ تو بھائی مجھے سزا کب دے گا، کسی بڑے آفیسر کو آپ پولیس والے کو کہہ رہے ہو بھائی تو مجھے کب ٹارچر کرے گا کب ٹارچر کرے گا، تو وہ کیا کہے گا بھائی جب میں کرنا شروع کر دوں گا تو خود سوچ کے پھر تو کیا سوچے گا کہ یار میں اس کی جلدی میں چاہ رہا تھا، میں اس کی جلدی طلب کر رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک الگ انداز سے مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے، انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عذاب کے بارے میں یہ سوال مت کیا کرو کہ کب آئے گا، عذاب ایسی چیز ہے اس سے ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو، بار بار یہ نہ پوچھو کہ یہ کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی گفٹ نہیں ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے کہ جی وہ کب آ رہا ہے۔ جیسے کوئی آپ کا محبوب آنے والا ہو نا تو بار بار آپ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کب آئے گا کب آئے گا، تو یہی انداز مشرکین کہتے ہیں کہ اگر آ گیا تو پھر خود سوچو یہ وہ چیز تھی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے تھے، اس وقت یہ تم سوچو گے، تو اس لیے یہ مت کہو کہ کب آئے گا کب آئے گا، یہ سوال مت کیا کرو۔ ثم اذا ما وقع، کیا پھر اس وقت جب یہ واقع ہو جائے گا، آمنتم بھی، اس عذاب پر تم ایمان لے کر آؤ گے؟ یعنی تم تو یہ کہہ رہے ہو جلدی عذاب آئے نا تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو اللہ کہتے ہیں کیا جب آ جائے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو کیا اس وقت ایمان لے کر آؤ گے؟ تو کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، اگر دیکھ کے ایمان لے ہی آؤ گے تو اس ایمان کا کیا فائدہ ہوگا؟
تو اس وقت اللہ تم سے کیا کہے گا؟ آل آنا، یعنی یقال لہم، یہ محذوف ہے، ان سے کہا جائے گا آل آنا، ابھی مان لے کر آ رہے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، اس سے پہلے تو تم عذاب کی جلدی مچایا کرتے تھے مذاق اڑانے کی نیت سے، تو پھر کوئی اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تو ایمان جب ہی معتبر ہے جب عذاب آئے، بغیر اس پر ایمان لے آؤ کہ آئے گا، پہلے یقین کر لو۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے اس وقت تو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اب اس ہمیشگی کے عذاب کو چکھو، اور تمہیں اسی عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر رہے تھے۔ تو اس وقت مہلت نہیں ملے گی، اس لیے یہ سوال بار بار پوچھنا کہ کب آئے گا عذاب، کب آئے گا، اس کے بجائے اس سے پہلے تیاری کر لو اس عذاب سے بچنے کی۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور پھر اے نبی پھر یہ مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ عذاب سچا ہے؟ بہت یعنی بدتمیز قسم کے لوگ تھے جو بار بار نبی کو ٹارچر کرتے تھے، اتنی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ احق ہو، کیا واقعی وہ عذاب سچا ہے؟ یہ جب کسی کا بہت مذاق اڑاتے ہیں نا آپ، اور طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ طرز ہوتا ہے۔ تو اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر وہ مذاق میں کہتے تھے احق ہو، کیا واقعی وہ سچا ہے؟ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ای و ربی، ہاں ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، واقعی اس عذاب کا واقع ہونا سچا ہے، لیکن اب تم مذاق اڑا رہے ہو، وما انتم بمعجزین، جب آئے گا نا اس وقت تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، ابھی اڑا لو جتنا مذاق اڑانا ہے اور ایسے طنزیہ سوالات کرتے رہو بیٹھ کے، لیکن جب آئے گا اس وقت تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ قرآن میں اس سے پہلے دلائل چل رہے ہیں آخرت کے وجود کے، توحید کے، کہ تمہارے یہ بت قیامت کے دن برات کا اعلان کر دیں گے، ان کو مت پوجو۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں نا، شرک کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرتے، ان کو کہا جا رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہے تھے نا پچھلے رکوع میں کہ کب وعدہ پورا ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں جس دن وعدہ پورا ہوگا اس دن حال کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اگر ہو جائے ہر اس ذات کے لیے جس نے ظلم کیا، یعنی ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں، شرک کیا، ما فی الارض، اس کو دے دیا جائے جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے سارے خزانے کسی کے ہینڈ اوور کر دیے جائیں، لَافْتَدَتْ بِهِ، تو وہ اس کو بھی فدیے میں دے گا، بِهِ اس عذاب کے بدلے میں، اس عذاب کے بدلے میں وہ چاہے گا ساری دولت کے سارے خزانے لے لو، مگر ظاہر ہے دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، یہ لوگ ندامت کو چھپائیں گے، یعنی دل میں شدید نادم ہوں گے۔ یہ اسرار کا لفظ عربی میں ایسا لفظ ہے جس کو ازداد میں سے کہتے ہیں، ضد۔ کیا مطلب؟ یہ یعنی دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ظاہر کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا چھپانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو عام طور پر اس کا ترجمہ یہاں پر چھپانے کے معنی میں کیا جاتا ہے، دل میں نادم ہوں گے، اور بعض جگہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس ندامت کا بعد میں اظہار بھی کریں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شدید ندامت کو چھپائیں گے وہ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں تو عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، کب آئے گا کب آئے گا، لیکن جب آئے گا نا تو ان کی خواہش ہوگی ساری دنیا کی دولت دے دوں میں، اور دل میں شدید نادم بھی ہوں گے۔ اب اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا؟ اللہ کی ملکیت میں سب کچھ ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ اللہ خبردار سنو، یہ خبردار کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے، کہ یہ کیسے تمہارے دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ خدا تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں الا خبردار، غور کرو اس بات پر، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو جو ہر چیز کا مالک ہو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ الا خبردار سنو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو اس پہ بھی اللہ نے تنبیہ کی الا کے لفظ کے ذریعے، خبردار سنو، اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں خبردار سنو، اس کا وعدہ سچا ہے کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس طرح یہ دو جملوں میں لنک ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، یعنی ان کو مستحضر نہیں ہے یہ بات۔
پھر آگے اللہ کہتے ہیں ہوا یحیی و یمیت، وہی تو زندگی اور موت دیتا ہے. تو دنیا میں تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کیسے مردہ چیزوں سے حیات پیدا کر دیتا ہے وہ، اور کیسے زندہ چیزوں کو موت دے کے ختم کر دیتا ہے؟ تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف بالآخر تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی وہ دوبارہ زندگی دے گا اور اپنے پاس تمہیں جمع کرے گا.